صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند متعال کی بارگاہ میں سب سے پہلے حمد و ثنا کے ساتھ اس ذات بابرکت کے نام کے جو ہمارا خالق ہمارا رازق ہے، جس نے ہمارے اور آپ کے قلوب کو محبت اہل بیت کے زیور سے آراستہ کیا ہے، اور یقیناً یہی وہ زیور ہے کہ جس کے سبب انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہے، کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اہل بیت کی ولایت سے آشنا نہ ہو. اور خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے دلوں کو ولایت اہل بیت کے زیور سے منور کیا ہوا ہے. اور مسلسل یہی گفتگو ہے کہ صفات متقین کے حوالے سے کہ متقین کی صفات کیا کیا ہونی چاہیے، ان کے اندر کیا کیا کوالٹی ہونا چاہیے. ہم نے اب تک جانا کہ خدا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن متقین وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے وہ ان میں سے اللہ کی راہ میں خیرات و انفاق کرتے ہیں. یعنی یہ مومن و متقین کی صفت ہے. اگرچہ متقین کی صفت قرآن مجید کی نظر سے، چونکہ قرآن مجید کے ایک سورے کے گوشے سے ہم نے کم و بیشتر متقین کی صفات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، کہ ایک جملے سے ہم نے متقین کی صفات کو جاننے کی کوشش کی کہ الذین یؤمنون بالغیب کیا ہے، کہ متقین وہ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور کیا یقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ان میں سے وہ اللہ کی راہ میں خیرات و انفاق کرتے ہیں. اور اگر انسان، چونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ مومن عبودیت کی منزل پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر 5 چیزیں نہ ہو. ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ خالی پیٹ ہو، یعنی کم کھاتا ہو، نماز پابندی سے ادا کرتا ہو، یعنی شب کی تاریکی میں اپنے خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتا ہو. یہ تمام چیزیں جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کی تھی، اسی کے حوالے سے کہ انسان متقین کے زمرے میں اسی وقت شامل ہو سکتا ہے جب اس کی عبادت حقیقی معنوں میں عبادت کہلانے کے قابل ہو. یعنی عبادت ہر کوئی اپنے حساب سے عبادت کرتا ہے. کسی کی عبادت دکھاوے کی ہوتی ہے، کسی کی عبادت حقیقی معنوں میں جو حقیقی عبادت کا طریقہ ہے اس طریقے سے. کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرماتے ہیں کہ عبادت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عبادت کی جا رہی ہے اس عبادت میں کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا سلیقہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا وہ تم کو دیکھ رہا ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو. کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ اس طریقے سے کہ گویا وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو. پھر فرمایا کہ خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، یعنی صرف فقط اللہ کی خوشنودی کی خاطر عبادت ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے. شاید یہی وجہ تھی کہ جب جناب یوسف نے زلیخا سے کہا کہ تم اپنے بتوں سے شرم محسوس کر رہی ہو اور انہیں ڈھانپ رہی ہو، یعنی انہیں پوشیدہ کر رہی ہو کہ کہیں وہ دیکھ نہ لیں، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تم اپنے رب سے شرم محسوس کر رہی ہو تو میں تو اس رب کو جانتا ہوں جو تمام چیزوں پر قادر ہے، مطلق ہے، جو تمام چیزوں کو سنتا ہے. یعنی وہ خدا
جو ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. یہ متقین کی صفات کے حوالے سے ہے. اور متقین کی حقیقی صفات اگر جاننی ہے ہمیں اور آپ کو، تو ہم نہج البلاغہ کا سہارا لیں گے انشاءاللہ. اور نہج البلاغہ کے سہارے کے ذریعے سے ہم اس خطبہ حمام کو دیکھیں گے کہ جس میں مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن اور متقین کی صفات صریحاً طریقے سے بیان کی ہے، واضح طریقے سے. کہ جب کسی نے مولا کے چاہنے والے نے کہا کہ مولا، نام تھا ان کا حمام، کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے متقین کی صفات اس طریقے سے بیان کریں کہ گویا میں متقین کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ میرے سامنے ہے، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، ان کے ہر اعمال کو محسوس کر رہا ہوں. تو رسول کے ولی نے، رسول کے وصی نے، یعنی حضرت امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سوال کے جواب دینے سے گریز کیا، پرہیز کیا. یعنی امام نے یہ سمجھانا چاہا کہ نہیں، تم متقین کی صفات کو برداشت نہیں کر سکو گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حقیقی معنوں میں جو متقین بندے ہیں، جو اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی الگ ہی صفات ہے، تم انہیں برداشت نہیں کر سکو گے. تو حمام نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے متقین کی صفات سے آشنا کریں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں متقین کون ہیں. تو امام نے فرمایا کہ حمام اللہ سے ڈرو. یعنی متقین کی صفات میں سے سب سے حقیقی اور سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ متقین افراد کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی اگر وہ کسی چیز میں ملوث ہوتے ہیں، کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کو کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے عظیم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کام کے پس منظر، اس کام کے کرنے کے بعد میرا خدا مجھ سے خفا تو نہیں ہو جائے گا، میرا خدا مجھ سے راضی ہوگا، میرا معبود مجھ سے محبت تو کرے گا، میرا خدا مجھ سے عشق تو کرے گا، میرا خدا مجھے پسند تو کرے گا. یعنی ہر کام انجام دینے سے پہلے وہ خدا سے ڈرتا ہے، خدا کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے. اگرچہ میں نے یہ عمل انجام دیا تو میرا خدا کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حقیقی مومن ہی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے قدم کو سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے کہ جب میں نے یہ قدم اٹھایا، یہ قدم اٹھانا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا خدا میرے اس قدم سے خفا ہو جائے، میرا خدا میرے اس قدم سے ناراض ہو جائے. یعنی ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ 100 مرتبہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، تدبر و تفکر کرتا ہے کہ کہیں میرا یہ قدم مجھے میرے خدا کی بارگاہ سے دور نہ کر دے. اگر یہ قدم مجھے میرے خدا کی بارگاہ سے دور کرے گا تو پھر یہ قدم میں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میرا خدا مجھ سے دور نہ ہو جائے. یہ متقین کی صفات میں سے ایک ہے کہ پھر مولا نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال انجام دو. یعنی وہ اعمال کہ جو تمہارے خدا سے نزدیک کر دیں، وہ اعمال جتنا زیادہ ہو سکے ان اعمال کو تم انجام دو. اگر نیک اعمال، مثال کے طور پر اگر ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، یہ سبب بنتا ہے کہ ہمارا خدا اگر ہم سے راضی ہے، یہ عمل سبب بنتا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے خوش ہو رہا ہے، تو ہم جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ و خیرات کریں. ضروری نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ دولت دنیا سے نہیں نوازا، بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم 1000 مرتبہ سوچیں کہ ہم کیسے مدد کریں. عمل خیر انجام دینا. اگر ہمارے ایک مسکراہٹ سے کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے تو پھر یہ مسکرا دینا بھی کسی صدقے سے کم نہیں ہے. ہر لحاظ سے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے پورے وجود سے اعمال خیر کو انجام دے تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی و خوش ہو جائے. پھر مولا نے فرمایا اللہ تقوی اور حسن عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ تقوی، دل میں اپنے تقوی رکھنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے اور جو حسن عمل انجام دیتے ہیں، یعنی جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، خدا انہیں بہت پسند کرتا ہے. اور یہی نیک اور متقین کی صفات ہے کہ اگر انسان
اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے. چونکہ خطبہ حمام کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ حقیقی معنوں میں مولا نے متقین کی صفات کے حوالے سے کیا کیا عرض کیا ہے کہ متقی افراد ہی وہ ہیں جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اعمال صالح کو انجام دیتے ہیں، حسن عمل یعنی نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، جس کے بعد خدا ان بندوں کو پسند کرتا ہے، خدا ان بندوں کو دوست رکھتا ہے. آخر میں خدا کی بارگاہ ہم یہی دعا کریں گے، پروردگارہ ہمیں نیک توفیق عنایت فرما کہ ہم اعمال صالح اور حسن عمل کے ذریعے سے اپنے خدا کو، اپنے معبود کو راضی کر سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.